کبھی قسمت ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس قدر کہ ہمیں صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہماری کوئی بھی مرضی یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج بھی اس موڑ پر کھڑی ہوں، میرے سامنے 14 سال کا لڑکا ہے جسے میں کل تک بھائی سمجھتی تھی، اور آج جن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے، دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں بے بسی کی سرحد پر ہوں۔ مجھے اپنا آپ اس کے حوالے ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، چاہے میں روؤں، چیخوں، چلاؤں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنے گا۔ میں 28 سال کی ہوں اور وہ مجھ سے آدھی عمر یعنی 14 سال کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اندر نامعلوم کتنی جنگیں لڑ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں ہر محاذ سے شکست کھا کر مجھے اس کے حکم پر سر جھکانا پڑے گا۔ مگر کیوں؟ اس کیوں کے جواب کے لیے آپ کو میری کہانی سننا پڑے گی۔ مجھے بتائیے گا کہ قصور کس کا تھا، میرا یا اس کا؟ میں ایک قصبہ نما گاؤں میں رہتی ہوں۔ جب میں جوان ہوئی میرے ابو کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ شوکت ہمارے ہی گاؤں کا گبرو جوان تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ میں چند ایک بار اس کے رکشے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ سامنے لگے شیشے سے میری طرف دیکھتا ہے۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی ہے۔ میں نے شوکت کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کی گود میں 1.5 سالہ گول مٹول بچہ تھا۔ بچے کا نام برکت علی تھا اور وہ شوکت کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شوکت سے پورے 17 سال چھوٹا ہے۔ وہ منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام برکت علی رکھا گیا ہے، لیکن برکت کی پیدائش کے 2 ماہ بعد اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ اب شوکت پڑھائی چھوڑ کر گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے اور شوکت کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ ہم غریبوں کے گھر محنت کش کا رشتہ آنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شوکت کے گاؤں کے چودھریوں کے ہاں بھی بڑے عزت تھی اور میں بھی اپنی سہیلی سے اترائی پھرتی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب شوکت مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح چھوٹا تھا، مگر میں سمجھتی تھی جس جگہ پہ محبت ہو وہاں پر سب کافی ہوتا ہے۔ پہلی رات جس کے بارے میں لڑکیاں بہت خواب بنتی ہیں، اس رات میرا 14 سالہ دیور ہی میرا شوہر بن بیٹھا۔ میں نے بھی اس رات کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری خوشی شاید چند پلوں کی ہی تھی، بس ایک پل، اور تمام خواہشات، تمام خوشیاں ملیا میٹ ہو چکی تھیں۔ اس رات شوکت میرے پاس آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا مجھے اس سے عجیب سی حمق محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں لال انگار کے معنی تھیں اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اسی نشے میں اس نے زندگی کی اذیتناک شروعات کی تھی۔ صبح ہونے تک مجھے لگا میرے اندر کی بانوں کی موت ہو گئی ہے، اور یہ جو بت نظر آ رہا ہے وہ صرف دنیا کی خانہ پری کے لیے ولیمے میں میری سہیلیاں مجھے منہ دکھائی کا تحفہ پوچھ رہی ہیں، اور میں میک اپ کی تہہ کے نیچے نیلو نیل چہرہ لیے ان کو جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مطمئن کرتی رہی۔ اس دن میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس باب کے ہر ورق پر صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ شوکت کے اماں ابا ہماری شادی کے چند ماہ بعد ہی زندہ رہے، اور ان کے جانے کے بعد میں نے حد تنہا ہو گئی۔ وہاں پر 2.5 سالہ برکت کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی۔ دوسری جنم میں بھی امید سے تھی۔ شوکت تھا بھی بد چلن۔ وہ سارا دن رکشہ چلاتا اور شام کو چوہدریوں کے ڈیرے پر چلا جاتا۔ وہاں شراب کباب کی محفل جمتی اور وہ روز ہی شراب کے نشے میں گھر آتا۔ ذرا سی بات پر مجھے دھتکار دیتا۔ برکت نے اب باتیں کرنا شروع کر دی۔ مجھ سے بہت اٹیچ تھا۔ اس رات میرا 14 سالہ دیور ہی میرا شوہر بن بیٹھا، کیونکہ میں بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب جب شوکت مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو اپنی کمزور سی آواز میں نہیں کہتا اور آ کر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا اس تپتے صحرا میں کوئی اپنا ہے، مجھے ہر دکھ ہر پریشانی سے بچانا چاہتا ہے اور میرے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن شوکت نے مجھے مار کر ادھ منہ کر دیا، گالیاں دیتا گھر سے چلا گیا۔